اگلی دعا ہے بہت ہی پیاری دعا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے فرعون کو یہ پتا چلا تھا اس بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا، تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی کی گئی اور انہوں نے اپنا بچہ، نوزائیدہ بچہ دریا برد کر دیا، اور بچہ تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے باہر پہنچ گیا۔ وہی بچہ جس کا خوف تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور فرعون اور اس کی بیوی اس بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبور کر دیے گئے، کیونکہ حضرت آسیہ چاہ رہی تھیں، وہ نہیں جانتی تھیں بچہ کون ہے، لیکن وہ اس بات پر خوش تھیں کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے فیوچر کے لیے اپنی اولاد چاہتا ہے، تو حضرت آسیہ بھی چاہتی تھیں، اور یوں فرعون کے گھر میں اس کا بن گئے وہ بچہ جس کو وہ قتل کروانا چاہتا تھا، جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا دودھ پلوانا تھا، ماں کی تربیت میں رکھنا تھا، تو ماں کی طرف واپس پلٹا دیے گئے۔ لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو فرعون کے محل میں پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی سیکھا تھا، ماں کی تربیت پائی تھی، توحید سیکھی تھی، لیکن فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے جہاں بانی بھی سیکھی۔ پھر کس طرح ہوا کہ فرعون کے بارے میں ان کے دل میں وہ سب باتیں تر و تازہ تھیں کہ فرعون کون ہے، اور فرعون اور بنی اسرائیل میں کیا اختلاف ہے۔ ایک قبطی نے ایک بار ایک اسرائیلی کے ساتھ، یعنی اس کی نوک جھونک ہو گئی، اور اسرائیلی نے پکارا، حضرت موسیٰ آئے اسرائیلی کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے اتنی زور کے گھونسا مارا کہ بندہ مر گیا۔ پھر اگلے دن بھی ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آ رہا تھا، تو ایک شخص دور سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے قتل کے لیے فرعونیوں نے مشورہ کر لیا ہے، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، نہیں معلوم تھا کس طرف کو جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے۔ اب جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس قدر ظلم ہے کہ لڑکیاں کھڑی ہیں اور مرد سارے اپنے جانوروں کو پانی پہ لا کے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کے جو جانور تھے ان کو پانی پہ لایا اور ایک طرف الگ ہو کے بیٹھ کے تب انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اس موقع کی دعا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کی تاثیر کو تب پتہ چلے گا جب آپ اس دعا کو دل کے یقین کے ساتھ کریں گے۔ تو آئیے دعا سیکھتے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں یقیناً میں محتاج ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہاں پر اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کچھ مانگا ہے؟ گھر نہیں ہے، بھلائی مانگی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنے کی جگہ دے دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان تھے، ظاہر ہے جو اجنبی ہے، جس کا کوئی اس دیس میں جاننے والا نہیں، جو کماتا نہیں، جس کے کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اس نے اجنبی ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو اجنبیت نہیں رکھی تھی۔ وہ جو جہانوں کا بادشاہ، اس کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تھا، دعا کی کہ اے میرے رب جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں میں تو فقیر ہوں۔ یہ دعا مختصر ہے اور دل کو اللہ کے آگے فقیر بنانے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اجنبیت، تنہائی، سفر، بھوک، ضرورتیں، سب کچھ تھا، ظاہری وسائل نہیں تھے، مگر دعا دیکھیے کیا، یا اللہ جو خیر بھی تو میرے لیے نازل کر دے میں محتاج ہوں۔ کیا ادب ہے، ضرورت بھی بیان کر دی، عاجزی بھی آ گئی، اللہ کے فیصلے پر بھروسہ بھی آ گیا، توکل بھی کر لیا۔
यानी उनके पास माल तो नहीं था, लेकिन अमाल कितने थे। अल्लाह की जात पर भरोसा है, अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह ताला का अदब है, अल्लाह ताला से दुआ है। और आप ये देखिए कि जिद नहीं है कि या अल्लाह यही दे, बल्कि ये है कि जो खैर भी आप मेरे लिए नाजिल कर दे, मैं मोहताज हूं। आपको मालूम है मेरे लिए क्या खैर है, मुझे तो सिर्फ आपकी खैर चाहिए, जिसको आप मेरे लिए खैर बना दें। और अल्लाह ताला ने इस दुआ के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सारे रास्ते खोल दिए। घर भी दिया, इज्जत भी मिली, निकाह भी हुआ, रोजगार भी मिला, और फिर नबुव्वत का अजीम मकाम भी मिल गया। आप सोचिए, थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों लड़कियां वालिद के पास पहुंची थी। उन्होंने पूछा कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो उन्होंने बताया कि एक नौजवान ने हमारे जानवरों को पानी पिला दिया। तो उन्होंने पूछा वो नौजवान कहाँ है। पता चला कि वो तो कुएं के पास ही बैठा है। तो बाप ने कहा जाओ उसे बुला कर लाओ। बेटियों की और बाप की डिस्कशन हुई। बाप ने कहा कि जब पूछा तो बेटी ने कहा कि बेहतरीन आदमी जिसको आप मुलाजिम रख सकते हैं कवि और अमीन है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उन्हें कहा कि आप चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। आपके वाकयात सुन के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप फिक्र ना करें, आप सही जगह आ गए हैं, आप परेशान ना हो। ऐसा करें कि आप डिसाइड कर लें कि 8 या 10 साल आप अगर मेरे पास रहें तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर देता हूं। यूं हजरत शैब के घर उन्हें मुलाजमत में मिल गई, निकाह भी हो गया, घर भी मिल गया। अल्लाह ने कौन सी खैर थी जो हजरत मूसा के लिए नाजिल नहीं कर दी। आए कहां से थे, महल से। फिरौन का बेटा हो, यानी अडॉप्टेड बेटा, दुनिया की बादशाह। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम खुश है, इत्मीनान में है, अल्लाह ने दिया है घर भी, बीवी भी, इज्जत भी, और फिर ये कि मुलाजमत भी। ये दुआ डिमांड नहीं है, सरेंडर है अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे। अपना आप झुका दिया कि अल्लाह जो तू दे दे, जो खैर भी नाजिल कर दे, मैं तो फकीर हूं। तो ये दुआ अल्लाह के चॉइस पर ट्रस्ट करना सिखाती है। इस दुआ के साथ कैसे जिए, जब कोई रास्ता समझ ना आए ये दुआ कर लें, जब रिस्क की फिक्र हो ये दुआ कर लें, जब बच्चे का रिश्ता ना हो, बच्ची का रिश्ता ना हो, ये दुआ कर लें, जब कोई काम सीधा ना हो ये दुआ कर लें, जब घर ना मिले ये दुआ कर लें, सफर में जाना है या नहीं, फैसला मुश्किल हो रहा है, बिजनेस करने का फैसला या डिग्री करने का फैसला, और मुस्तकबिल क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, ये दुआ कर लें। दिल से कहें या अल्लाह मुझे वो दे जो खैर हो, जिसको आप भलाई समझें, और मुझे उससे बचा जो खैर नहीं। मैं हर खैर की मोहताज हूं, जो तू मेरे लिए नाजिल कर दे मेरे लिए वही सबसे बेहतर है। ये दुआ हमें सिखाती है मुझे सिर्फ चीज नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की तरफ से खैर चाहिए। आमतौर पर इंसान दुआएं करते हैं कि या अल्लाह मुझे फलां चीज दे दे, मुझे फला, यानी नॉमिनेट करके आप मांग सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये अफजल है, अफजल चीज है, और इसको सीखना चाहिए। तो आइए दुआई अल्फाज दोहरा लेते हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। अब इकट्ठे दुआ कर लें। अगली दुआ देखते हैं।
ربنا اغفر لنا ذنوبنا، دو یہ الفاظ دہراتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. پھر دہرائیے. وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پھر دہرائیے. ایک دفعہ اور دہرا لیجیے. ایک دفعہ اور دہرا لیں. الحمدللہ رب العالمین. بہت پیاری دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یوں تو ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں، جو طلب کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سکھایا، جو محمد رسول اللہ نے سکھایا، سب کچھ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جامع دعائیں ہیں، بہت کمپریہنسو، جس میں پوری حیات آ جاتی ہے. یہ دعا میدان کی دعا ہے، میدان جنگ کی، سٹرگل کی دعا ہے، دین کے راستے پر چلنے والوں کی دعا ہے. 4 چیزیں اس میں مانگی گئی: مغفرت، اسراف اور زیادتی کی معافی، ثابت قدمی اور نصرت. دین کا کام کرنے والے کو صرف انتھیوززم نہیں چاہیے، اسے مغفرت بھی چاہیے، کیونکہ وہ دین کا کام کرتا ہی مغفرت کے لیے. اپنی غلطیوں کا شعور بھی چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. کبھی کبھی ہم کام کرتے ہیں نا تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کبھی ہماری نیت کمزور ہو جاتی ہے، کبھی ہماری زبان سخت ہو جاتی ہے، کبھی طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے، صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غلط ہو جاتا ہے، کبھی جلدی میں حکمت چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے کام پر غرور آ جاتا ہے. اور اس دعا میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کام میں جو زیادتی ہو گئی وہ بھی معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، ہماری مدد فرما دے. سبحان اللہ. یعنی کوئی زیادتی ہے تو یا اللہ تو معاف کر دینا. تو دین کے راستے میں اصل سٹرینتھ اللہ کی مغفرت، ثابت قدمی اور نصرت ہے. محض اپنی کوشش کافی نہیں، اللہ کی مدد ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت دی ہے، وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر آرگنائز کر سکتا ہے، دوسرے کی وہ صلاحیت نہیں ہے، ویسے کاموں کو آرگنائز نہیں کر سکتا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اگر وہ کہے میں یہ کر سکتا ہوں دوسرا کیوں نہیں کر سکتا، تو یہ اسراف ہے، یہ زیادتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اگر کام کرتے ہوئے زیادتی ہو جاتی تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کیسے جئیں؟ جب کسی نیک کام کو کرنے لگیں یہ دعا کر لیں.
جب دین کی دعوت کا کام کریں، جب دین کی تعلیم دیں، جب اپنے بچوں کی تربیت کریں یا کسی اور کی تربیت کریں، اپنی فیملی میں اصلاح کا کام کریں یا کمیونٹی کا کوئی کام کریں، تو یہ دعا کر لیں۔ جب ریزسٹنس آئے، دیکھیں جب آپ کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، تو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے۔ جب ریزسٹنس آئے یہ دعا کر لیں۔ کبھی کبھی اندر سے بھی ریزسٹنس آتی ہے، آخر میں ہی یہ کام کیوں کروں۔ جب تھک جائیں تو بھی یہ دعا کریں، غلطی ہو جائے تب بھی یہ دعا کریں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے مشن کے لیے پیشن چاہیے، مگر پیشن کے ساتھ استغفار اور عاجزی بھی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگلی دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی دیجیے۔ یہ اصحاب کہف کی دعا ہے، بہت پیاری دعا۔ جب ماحول مشکل تھا، انہیں ایمان کو بچانا تھا، حالات کلیئر نہیں تھے، انہیں لگتا تھا کہ لوگ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں گے، ظاہری راستے انہیں بند لگ رہے تھے، تو انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات رکھی؟ خوف؟ نہیں، انہیں خوف تھا ایمان بچانے کا۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگی اور رشد یعنی دین کی سمجھ، ہدایت، من لدن کا رحمہ، یا اللہ اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر دے، من لدن کا رحمہ، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درست رہنمائی کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں ڈیسیژن چاہیے ہوتا ہے مگر ڈائریکشن نہیں ملتی، پتہ نہیں چلتا۔ جیسے اصحاب کہف کو نہیں پتا چلتا تھا گھر والوں کے ساتھ ٹھہرے، یہاں پر ٹھہرتے ہوئے کام کریں یا یہاں سے چلے جائیں یا کہیں چھپ جائیں۔ کبھی کبھی راستے بہت ہوتے ہیں مگر واضح نہیں ہوتے، کبھی دل گھبراتا ہے کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا فیصلہ لوں، کس چیز کو چوز کروں۔ تو ہر کام میں صرف اپرچونٹی کافی نہیں ہوتی، انسان کو رشد چاہیے، سمجھ چاہیے۔ اپرچونٹیز مل جاتی ہیں لیکن رشد کا ملنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو سمجھ مل جائے، ہدایت مل جائے، راستہ نظر آ جائے، راستہ کلیئر ہو جائے۔ تو رشد یعنی ایسا صحیح راستہ جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کیسے جئیں؟ جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو یہ دعا کریں، اور جب کنفیوژن ہو تب بھی یہ دعا کر لیں۔ جب کسی پروجیکٹ کے بارے میں کنفیوژن ہو، آپ لوگوں میں سے کسی کو کسی پروجیکٹ کے بارے میں کنفیوژن ہے؟ کسی کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے زندگی میں، کوئی کرنے والا پروجیکٹ؟ میں اپنی بہت عزیز بیٹیوں سے اور بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یعنی زندگی بھر سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زندگی بھر سے نیک کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ؟ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ صحابہ اور صحابیات، ان کے پاس کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا، چھوٹا بڑا۔ تو آج میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کے پاس اللہ کے دین کا مشن کا کوئی پروجیکٹ ہے؟ جی جی، آپ بتائیں گے کیا پروجیکٹ ہے؟ اچھا اچھا، بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ ایک جو یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا ویژن ہوتا ہے نا۔ فیصل آباد کا ایک بڑا مشہور یعنی ویلوگر ہے، جس کو جو ہے وہ ایک مرلے کے مکان کے لیے بھی اس کے پاس ویژن ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا کام کروانا ہے۔ تو مجھے ایک طویل عرصے سے
ایک پروجیکٹ نہیں ہے، کتنے پروجیکٹ ہیں. مجھے 3 مرلے کا نام جب آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس شہر کو اتنی وسعتیں دی ہوں وہ 3 مرلے سے آگے کیوں نہیں جاتے. 3 مرلے. کل مجھے کسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تھوڑے بڑے گھر بن رہے تھے لیکن اب 3 3 مرلے کے بن رہے ہیں. تو یہ 3 مرلے مجھے اس بات کی کبھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ 3 مرلے کیوں. لیکن کوئی حکمت ہوگی اس میں بھی، شہر والوں نے سوچا ہوگا. تو آپ لوگوں میں سے کسی کا گھر 3 مرلے ہے؟ اچھا. کسی کا 5 مرلے کا گھر ہے؟ اچھا. 10 مرلے کا گھر کسی کا ہو؟ 1 کنال کا گھر کتنے لوگوں کا ہے؟ 2 کنال کا گھر ہے. مطلب آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسعتیں دی ہیں. تو مجھے یہ بات ضمناً میں نے آپ کی وجہ سے سامنے رکھ دی. اچھا، آپ کے ذہن میں وسعت ہے کہ میں اس کو چاہتی ہوں کہ اس کو وسیع کر لوں. بہت اچھا ہے. اور اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میرا یہ پروجیکٹ ہے تو آپ کو یہ دعا کر لینی چاہیے. یہ دعا کریں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کہ اب آپ کس طرف، کس رخ میں موو کریں. اچھا، کوئی اور ایسا فرد ہے جس کے پاس کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی ایسا پروجیکٹ جس کے بارے میں سے کنفیوژن ہو؟ جی. اچھا، کسی کے پاس جی جی آپ پلیز بتائیے. مجھے آواز نہیں آ رہی، آگے آ جائیں. کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے پاس؟ اچھا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو نیکی کا کام ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دعا کر سکتی ہیں اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم، وعلیکم السلام. اساتذہ جی، ہماری نا مسجد ہے، اپنی مسجد ہے الحمدللہ، اور ہم نا ہر منتھلی کرواتے ہیں پروگرام. اور ادھر میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ العظیم میں نا اس آپ کے توسط سے اپنی مسجد میں بچیوں کو ترجمہ تفسیر کرواؤں انشاءاللہ العظیم. اب میں کر رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک کروں. ہو گیا. اچھا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اور ایسا فرد بتائے جس کو پروجیکٹ کی سمجھ ہو، کہ کوئی پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہو. ابھی یعنی فائزہ کے ذہن میں ایک پروجیکٹ ہے، میرے اور اس کے درمیان ہمیشہ یہ بات رہتی کہ ہمیں یہ پروجیکٹ کر لینا چاہیے. تو فائزہ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ابھی نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ چاہتی ہوں فائزہ کہ آپ یہ دعا ضرور کر لیں، کیونکہ اس دعا کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کنفیوژن کو ضرور دور کر دیں گے انشاءاللہ. تو جب کبھی کوئی کورس کرنا چاہیں، کوئی فیملی میٹر ہو، کسی جگہ پہ رہنمائی چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. دل سے کہیں یا اللہ مجھے صرف راستہ نہ دکھا، مجھے صحیح راستہ دکھا. مجھے صرف سولوشن نہیں، مجھے رحمت والا سولوشن دے دے. مجھے صرف کامیابی نہ دے، مجھے رشد والی کامیابی دے. یہ دعا آتی ہے. پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رشد مانگنا بہت ضروری ہے. تو آج کی یہ دعا اور بہت ساری دعائیں جو ہم نے اس دوران کی زندگی کے مختلف مومنٹس کے لیے ہیں. دعا کی قبولیت کو اللہ کے عظیم ناموں اور صفات سے پکاریں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات بھی دیکھی، ہم باقی چیزیں دیکھیں گے، لیکن ایک دفعہ دعا دہرا لیتے ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا. 3 دفعہ دہرائیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. 3 دفعہ دہرائیں. وَهَيِّئْ لَنَا
सब दोहराएं। बेटा आप थोड़ा सा धीमी रखें अपनी आवाज, सिर्फ इस वजह से कि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग ये समझते हैं कि शायद आपका आवाज से बोलना काफी है। तो मैं चाहती हूं आप दिल में पढ़ें और बाकी लोग उनसी पढ़ें। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम। फिर दोहराइए एक दफा और। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। 3 दफा दोहरा लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ दुआएं सीखी, और आज बहुत से लोगों ने जो दुआएं याद की थी वो दुआएं सुनाई। तो मैं चाहती हूँ कि इस मौके पर हम उनको अप्रिशिएट भी करें, ताकि आइंदा की जब मजलिस होगी तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। और बाकी हाँ, सबको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि दुआएं याद भी करें, दिल से दुआ करें। दिल से दुआ करना और तोते की तरह रटे हुए अल्फाज कहना दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगरचे दुआ करना अफजल है, चाहे वो रटे हुए अल्फाज ही क्यों ना हो, लेकिन दिल से दुआ करना, इकबाल कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो जो दिल से बात निकलती है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक वो ज्यादा वैल्यूएबल है, और उसकी वजह से हम प्योरीफाई होते हैं, अल्लाह के आगे झुक जाते हैं। अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है दुआ। तो इंशाअल्लाह सब तफक्कुर भी करेंगे, याद भी करेंगे।